صدیوں پہلے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ رعایا خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے پاس ایماندار دانا قاضی تھے، جو رعایا کو بر وقت انصاف مہیا کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی فریادی یا مقدمہ بادشاہ کے پاس آ جاتا۔ ایک دن بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ کوئی فریادی نہ تھا، کوئی مقدمہ نہ تھا، بس درباری تھے، یا پھر بادشاہ کے قصیدے سنانے والے۔ اس نے دربار برخاست کر دیا، صرف اس کا وزیر اس کے ساتھ تھا۔ اس وزیر نے کہا، یہ کیسی زندگی ہے، نہ کوئی ضرورت مند، نہ کوئی مظلوم، کوئی فریادی ہم تک نہیں پہنچتا، ہم بادشاہ ہی نہیں ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام خوشحال ہے، ملک میں امن و امان ہے، لوگ تنگ دست ہوں، فاقے میں ہوں یا لالچ میں ہوں، پھر ہی اللہ کے گھر یا بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، اگر طلب ہوگی تو فریادی بھی آئیں گے اور ضرورت مند بھی آئیں گے۔ آپ دیکھ لیں، رمضان شریف میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، ان دونوں تک ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ جوں ہی رمضان ختم ہوتا ہے، وہی چند بوڑھے نمازی کھانستے ہوئے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا جب یہ حال ہے، جو کہ ہر گلی محلہ میں ہے، آپ کے دربار میں لوگ اتنی دیر کیوں کر آئیں گے؟ آپ کے قاضی انصاف دیتے ہیں، لوگوں کو آپ کی پرواہ نہیں، نہ ضرورت نہ فریادی۔ میں تمہاری اس مثال سے مطمئن نہیں ہوں، کسی عملی کام سے ثابت کرو۔ بادشاہ نے کہا۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا، آخر اسے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے چند منٹ بعد وزیر برخاست کر دیا اور خود وزیر کے ساتھ محل کی بالکونی پر چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر جھروکے سے باہر دیکھا تو کانٹوں بھری ایک جھاڑی محل کے سامنے پڑی تھی۔ وزیر، امراء، تاجر اور معززین شہر اس سے بچ کر مگر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے گزر رہے تھے، کسی نے اسے ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ اس پر وزیر نے بادشاہ سے کہا، دیکھا بادشاہ سلامت، یہ سب خوشحال لوگ تھے، انہیں پتہ بھی ہے کہ راستے سے کنکر پتھر وغیرہ ہٹانا نیکی ہے، مگر اتنی دیر میں ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا، اس نے جھاڑی کو دیکھا تو اسے بڑی مشکل سے راستے سے ہٹا دیا۔ اس دوران کچھ کانٹے بھی اس کے ہاتھ پر لگے، مگر اس نے ہٹا کر ہی دم لیا اور راستہ صاف ہو گیا۔ اس بوڑھے کو دیکھ لیں جس نے یہ نیکی کمائی ہے، کیونکہ عمر کے لحاظ سے اسے نیکیوں کا احساس ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کے نزدیک ابھی زندگی پڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیری بات میں وزن ہے، واقعی انسان خوشحال ہو، صحت مند ہو، نوجوان ہو، اسے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں حقیر لگتی ہیں۔ تمہاری بات میں سچائی ہے کہ ضرورت مند ہی دیوانہ ہوتا ہے، یہی حال اللہ اور میرے دربار کا ہے۔ اچھا اب ایسی ترکیب کرو کہ نیکی کرنے والے کو انعام ملے، مگر اسے لینے کی خبر بھی نہ ہو۔ وزیر نے کچھ دن کی مہلت طلب کی اور ترکیب سوچنے لگا۔ آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ بادشاہ نے دربار برخاست کرنے کا حکم دیا اور خود وزیر کے ساتھ محل کی بالکونی میں چلا گیا۔ وہاں ایک جھروکے میں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ راستے کے درمیان میں ایک بھاری پتھر پڑا ہے۔ بادشاہ کے وزراء، امراء اور معززین شہر اس پتھر پر تبصرہ کرتے گزر رہے تھے، کسی نے اسے ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد اتفاقاً وہی بوڑھا ادھر آتا دکھائی دیا۔ اس نے راستے میں پڑا پتھر دیکھا تو پہلے اس کو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی، پھر دھکیل کر ہٹانے کی کوشش کی، آخر تھک کر ہٹانے کی کوشش کی، آخر تھک ہار کر ایک طرف چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، لو بھائی، اس بوڑھے کو بھی نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جس جذبے سے اس نے پتھر ہٹانے کی کوشش کی ہے، لگتا ہے وہ پھر آئے گا۔ کچھ دیر گزری، وہ بوڑھا ایک لکڑی کا لمبا سا ٹکڑا لے کر آیا۔ اس نے اس ٹکڑے کے ساتھ پتھر ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی۔ وہ پسینہ سے شرابور ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔
آخر لگاتار کوشش ہمت سے وہ اسے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے جب اس پتھر کے نیچے سے دیناروں سے بھری تھیلی ملی۔ اس کا حقدار وہ اکیلا بوڑھا شخص تھا۔ بعض لوگ کف افسوس مل رہے تھے، کاش انہوں نے بوڑھے کی مدد کی ہوتی، مگر اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ بادشاہ وزیر کی ترکیب سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، وزیر، تمہارا کہنا بالکل درست ہے کہ ضرورت کے وقت لوگ بادشاہ کے دربار اور اللہ کے گھر آتے ہیں، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں۔ دیکھا بچوں، نیکی کرنے کا اجر ضرور ملتا ہے، اس لیے ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔